بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بریک سے پہلے کچھ سوالات ہوئے تھے اور ان سوالات کے پہلے جواب دے دیتے ہیں، اور پھر کچھ سوالات آئے تو ان سوالات کے جواب بھی دے دیں گے انشاءاللہ، ورنہ پھر واپس موضوع کے اوپر آئیں گے۔ تو پہلا سوال مختصر انداز کے اندر میں نے اس کا جواب دیا تھا، اور سوال یہ تھا کہ فوڈ بینکس کے اندر یہ جب فوڈ اکٹھا کرتے ہیں تاکہ ہوملس جو بندے ہوتے ہیں، ہوملس اس کو کہتے ہیں کہ جن کے گھر نہیں یا گھر باہر رہنے کی کوئی جگہ نہیں ہوتی، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس ملک کے اندر بھی کتنے سووں کی تعداد ہے، hundreds of people who are living on the streets and they have no home to go to، اور کھانے پینے کا بھی ان کے پاس نہیں ہے۔ کام ان کو ملتا اس لیے نہیں کہ ان کی کوئی کوالیفیکیشنز نہیں یا ایکسپیرینس نہیں وغیرہ۔ تو اب ان لوگوں کا چونکہ وہ ہماری سوسائٹی کا حصہ ہے، تو ان کا لک آفٹر کرنا بھی ایک ثواب ہے، نیکی ہے، بلکہ سوسائٹی کا ایک حصہ ہے۔ ان کا بھی لک آفٹر کرنا ہمارا ایک فریضہ ہے۔ حکومت تو ان کو دے نہ دے وہ اپنی بات ہے، لیکن اخلاقی ہمارا فریضہ تو بنتا ہے۔ اور کم از کم اور کچھ بھی نہیں تو میں کچھ بچے اکٹھے تھے تو میں ان کو کہہ رہا تھا، میں نے کہا اس نیت سے آپ صدقہ کرو کہ میں شکر کر رہا ہوں کہ یا اللہ تو نے مجھے اس کی جگہ پر نہیں رکھا۔ یا اللہ I am so grateful that you haven't put me in the place of this person. If you wanted, I could have been deprived of food, drink, clothing, house, etc. And I could have been in this person's place and this person could have been in my place. But oh Allah, this is a mercy from yourself. یہ آپ کی رحمت ہے کہ میں آج ادھر اپنے گھر کے اندر، باہر سردی ہے اور اپنے گھر کے اندر میں آرام سے ہیٹر کے پاس گرم کمرے کے اندر بیٹھا ہوا ہوں، اور اسی طرح آرام سے بیٹھ کر کھانا کھا رہا ہوں، اور تھوڑی دیر کے بعد آرام سے اپنے بستر کے اندر سو جاؤں۔ اور وہ کتنے ایسے ہیں جو باہر سٹریٹوں کے اوپر ہیں، ان کے پاس گھر نہیں ہے جس کے اندر جا کر وہ سو سکتے ہیں، ان کے پاس کھانا نہیں ہے کہ جو کھا سکے، پیسے نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے وہ کوئی وصول کر سکے۔ اگر کسی نے کوئی لیفٹ اوور بچا ہوا کھانا، آپ نے چپس کھائے، فش کھائے، کوئی چیز کھائی، ان کو دے دیا، وہ بچا ہوا کھانا آپ کا اس میں ٹماٹر سوس اور میونیز سب کچھ مکس ہے، آپ ان کو دیتے ہیں، اس کو بھی بڑی خوشی کے ساتھ وہ لے لیتے ہیں۔ وہ باہر آرام سے کسی کمبل کے ساتھ بیٹھے ہوئے، کمبل بھی خاصتاً آج کل کے پچھلے دنوں کے موسم کافی سردی تھی، ان موسم کے اندر بھی باہر بیٹھے ہوئے۔ تو یہ جو فوڈ بینکس ہوتے ہیں، تو جیسے پیسوں کا بینک ہوتا ہے، ان کے فوڈ بینکس ہوتے ہیں، وہاں جا کر یہ جو ڈرائی فوڈز ہوتے ہیں یا جو ٹینڈ لانگ لائف قسم کے فوڈ ہوتے ہیں کہ جس کی زندگی کافی دیر تک ہوتی ہے اور جلدی خراب نہیں ہوتے، ان پیرشیبل فوڈز اس کو کہتے ہیں، تو انہوں نے کچھ کمرہ رکھا ہوا ہوتا ہے۔ ہر سٹی کے اندر، ہر علاقے کے اندر کوئی نہ کوئی اس طرح جگہ ہوتی ہے۔ ہم بریڈ فورڈ کے اندر ہیں، یہاں بھی سٹی سینٹر کے قریب فوڈ بینک ہے۔ جو بھی آپ اپنی طرف سے دینا چاہتے ہیں آپ دے سکتے ہیں، اور دینا چاہیے۔ I must encourage people. I am trying to encourage people کہ اس کے اندر حصہ لیں، اس کے اندر حصہ لیں۔ آج آپ نے 2-3 بین کی ٹنز ادھر دے دیے، آپ نے کچھ چاول دے دیے، آپ نے کچھ اور اس طرح شوگر دے دی وغیرہ وغیرہ، آپ کے دینے کی وجہ سے چند دنوں کے بعد آپ بھول بھی جائیں گے، لیکن کیا پتہ کسی کی زندگی اس سے بچ سکتی ہے، کسی کا پورے ہفتے کا راشن اس سے ہو سکتا ہے۔ تو وہ لوگ اس طرح کرتے ہیں، وہ بھی اکثر والنٹیئرز ہوتے ہیں، وہ سب سے اکٹھا کر کے فوڈ، جب ان کے پاس یہ ہوملس لوگ آتے ہیں جن کے پاس گھر باہر وغیرہ کوئی چیز نہیں، یہ آتے ہیں ان کے پاس، تو یہ چیزیں وہ ان کو دے دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ چلو آپ 2-3 ٹنز اس کے لے لو، پاستا ہو وہ دے دیتے ہیں، چاول ہو وہ وغیرہ وغیرہ۔ آپ ان کے پاس جائیں اور ان کو پوچھ بھی سکتے ہیں، آن لائن جا کر ہر آدمی اپنی سٹیز کے اندر، اپنے شہر کے اندر آج کل موبائل کے ذریعے، گوگل کے ذریعے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ کون سی جگہ کے اندر یہ سچویٹڈ ہے، اور you must try and contribute. If nothing else, if you can't contribute yourself, then encourage others to contribute. کیونکہ the more we have for those people who are weak in our society, کیونکہ society is important, that those who are stronger in society, they help the weaker ones. ہمارے human qualities ہیں، ہمارے دین کا یہ حصہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام مدینہ تشریف لے آئے مکہ سے ہجرت کر کے، تو مدینہ کے اندر جو رہا کرتے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کے ساتھ ملا دیا اور فرمانے لگے تم مکہ سے ہجرت کر کے ادھر آئے ہو، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے،
اور یہ جو مدینہ والے صحابہ ہیں ان کے پاس گھر باہر فیملی ایوری تھنگ، تو آپ ان کے ساتھ بھائی چارگی آپ کی کر دی تاکہ یہ آپ کا لک آفٹر کر سکے۔ تو وہ جو مدینہ والے تھے جو دنیاوی طور پر اب بہتر تھے، اسٹرانگ تھے، انہوں نے ان کو جو دنیاوی طور پر کمزور تھے، مالی لحاظ سے، جائیداد کے لحاظ سے، گھر کے لحاظ سے، ان کی مدد کی، ان کو کھانا دیا، پینا دیا، گھر رہنے کا دیا وغیرہ الحمدللہ، تو ان کو سب کچھ یہ دیا۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سوسائٹی کے لک آفٹر کا انداز ہے کہ جو سوسائٹی کے اندر دنیاوی طور پر مٹیریلسٹکلی دے آر اسٹرانگر، جو زیادہ قوی ہیں، مضبوط ہیں، وہ ہیلپ کریں، مدد کریں ان لوگوں کی جو دنیاوی طور پر مالی لحاظ سے کمزور ہیں۔ تو آج کل یہ جو فوڈ بینکس ہوتے ہیں تو اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں۔ تو ساحل نے یہ سوال کیا کہ آیا جس وقت ہم یہ کھانا دیتے ہیں تو ہم صدقہ کی نیت کر سکتے ہیں؟ یعنی تو آف کورس، بالکل، یہ جو آپ صدقہ دیتے ہیں اس کے اوپر بھی آپ کو اجر ملے گا۔ ہاں، دین نے اس کو بھی، چاہے یہ نہ دیکھو کہ وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، وہ کون سے بیک گراؤنڈ کا ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، مرد ہے، عورت، نہیں، انسان ہو، اللہ رب العزت آپ کو اس کے اوپر اجر دیں گے۔ بلکہ ایک قدم اس سے آگے اگر جاؤ تو جو جانور ہیں، شریعت نے تو ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ جو جانور ہیں ان کے ساتھ بھی بہترین سلوک کے ساتھ، اچھے انداز کے ساتھ پیش آؤ، ان کو بھی کھانا پینا دو، جو کچھ آپ ان کے اوپر خرچ کریں گے یہ بھی آپ کو صدقہ کا ثواب ملے گا۔ تو جب جانوروں کے اوپر خرچہ کرتے ہوئے اور ان کا دیکھ بھال کرتے ہوئے وہ آپ کو صدقے کا ثواب ملتا ہے تو یہ تو انسان ہیں۔ تو ادھر آپ صدقہ جو ہے، اب سوال یہ ہے کہ کون سا صدقہ؟ کیونکہ ایک تو ہوتی ہے زکوٰۃ، وہ تو فریضہ ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ ہر آدمی کے اوپر جو خاص تھریشولڈ کے اوپر ہو تو اس کے اوپر فرض ہوتا ہے، تو وہ صرف اور صرف مسلمانوں کے لیے۔ اسی طریقے سے صدقہ واجبہ آپ نے نظر مانی تھی، اگر میں ٹیسٹ کے اندر پاس ہوا یا اگر فلاں کام ہو گیا تو پھر میں وہ صدقہ دوں، تو وہ آپ کے اوپر واجب ہے۔ لیکن اس کے علاوہ باقی جو صدقات، جس کو ہم للہ کہیں یا صدقہ کہیں یا خیرات کہیں، تینوں الگ لفظ ہیں، شے وہی ہے، چیز وہی ہے، تو وہ صدقہ ہر ایک کے اوپر، چھوٹے کے اوپر، بڑے کے اوپر، چاہے وہ ہاشمی ہی کیوں نہ ہو، سید کیوں نہ ہو، سید کے اوپر بھی وہ صدقہ نافلہ لگتا ہے، آپ کے اپنے گھرانے کے اوپر بھی، اپنے خاندان کے اوپر بھی لگتا ہے۔ تو اس لیے اس موقع کے اوپر سکولز کے اندر یا کالجز کے اندر یا ویسے ٹاؤن ہال کے اندر وہ فوڈ بینک کے طور پر سب سے چیزیں اکٹھے کرتے ہیں، تو یو مسٹ گیو ان دیز سرکمسٹانسز، آئی ریئلی انکریج۔ اور خاص طور پر پھر ہمارے جو بچے ہیں ان کو کوئی نہ کوئی چیز پکڑوا دو کہ یہ اپنے اسکول کے اندر یا اپنے جو سینٹرز ہیں یا کمیونٹی سینٹرز ہیں وہاں آپ اس کو لے جاؤ اور وہاں جو فوڈ بینک ہے اس کی طرف دو۔ آپ اس کے ذریعے اپنے بچوں کے اندر سخاوت والا مادہ ابھی سے پیدا کر رہے ہیں، ورنہ بڑے ہو کر وہ سیلفش ہو جا رہے ہیں۔ اور آج کل کے جس انداز کے اندر ماحول جاری ہے کہ ہر ایک کا اپنا موبائل ہے یا اپنا لیپ ٹاپ ہے یا اپنی وہ ٹیبلٹ ہے، اس کے اوپر بیٹھ کر باقی جو فیملی ممبرز ہیں ان کے ساتھ بات چیت نہیں کرتے، تو وہ سوشل سکلز جو انسان سے ختم ہو رہی ہیں، انسانیت سے، اس کو اب اجاگر کرنے کے لیے اپنے بچوں کو یو مسٹ گیو دیم these things and say take this so that we can care for others, so we can think about those who are less fortunate than us in this world, in this city, in this area, in this community، تاکہ جو ہم سے زیادہ کمزور ہیں ہم ان کے بارے میں سوچ سکیں۔ ابھی سے اگر آپ اپنے بچوں کے اندر یہ چیزیں ڈالیں گے تب جب بڑے ہوں گے تو وہ سخاوت والا مادہ، دلیری والا مادہ، شیئرنگ، کیئرنگ، بینگ کمپیشنٹ، یہ تمام جو صفتیں انسان کی ہوتی ہیں یہ اس وقت ان کے اندر آئیں گی۔ ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر ہم نے اپنے ہی بارے میں سوچا تو یہ بڑے ہو کر سیلفش زندگی اور اس قسم کے جو نیک کام ہیں اس سے رک جائیں گے۔ تو سوال آپ نے مختصر کیا تھا، لیکن آئی وانٹڈ ٹو، اصلاحی طور پر یہ کچھ باتیں ہوا کرتی ہیں کہ سوال کے جواب بھی دینے ہوتے ہیں، لیکن تربیتی طور پر بچوں کی تربیت بھی ہوتی ہے، سوسائٹی کا لحاظ بھی ہوتا ہے، دین بھی اس کے اندر ہے، اور کچھ آپ کو مثالی دی ہوئی ہے۔ ایسے کرتے ہیں، کچھ کالنگ کافی دیر سے انتظار کر رہے ہیں،
ان کالوں کو بھی لے لیتے ہیں، پھر باقی سوالوں کے جواب دیں گے. دین ویل کم ٹورڈز دی ادر کویسچنز انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. اچھا، یہ سوال میں کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے، اس کا تھوڑا سا مجھے جواب دیں گے، کیونکہ یہ تھوڑا سا مجھے تعجب ہو رہا ہے کہ کافی دفعہ اب یہ ہو چکا ہے، اس لیے میں آج آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. شاید مجھے اس بارے میں کوئی سمجھ نہیں، اس لیے آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ہم لوگ ویکینڈ پہ مسجد میں ایک مجلس تھی، تو ہم سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے. ٹھیک ہے. اور پھر جو ہے اس مجلس میں کسی مسجد کا نام مت لینا پلیز، نہیں اور میں کسی لوں گا میرے بھائی، اور میں کسی آدمی کا نام بھی مت لینا، بیکاز وی وانٹ ٹو کیپ اٹ جنرل. جی بالکل بالکل، میں کسی کو ایسا کچھ بدنام کرنے کے لیے نہیں کر رہا، صرف پوچھنے کے لیے کر رہا ہوں. سو مسجد میں ہم لوگ سب بیٹھ رہے ہیں اور بیان ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور وہاں پہ ایک مسجد کے امام بھی ہیں، اور بیان جب مکمل ہو چکا ہے، مغرب کی اذان ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، اور مغرب کی اذان ہو رہی ہے تو ہم لوگ سب سمجھیں کہ ظاہر امام صاحب ہمارے ساتھ جماعت میں مغرب پڑھیں گے. اگر وہ امام دوسرے شہر سے بھی آئے ہیں، ان سفر کی ہے دوسرے شہر سے آئے ہیں، لیکن نماز کے وقت وہ مسجد چھوڑ کے چلے جاتے ہیں مغرب کی نماز کے وقت. تو مجھے تھوڑی سی اس بارے میں ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں بتایا گیا کہ آپ پہلے تو نماز مت چھوڑیں، دوسرا ہمیں بتایا گیا کہ اگر نماز آپ جماعت میں مسجد میں پڑھ سکتے ہیں تو وہ آپ پڑھیں، آپ کا فرض بنتا ہے. سو تھوڑا سا مجھے سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ کوئی وجوہات ہے کہ کیسے یہ ایک دفعہ نہیں ہو، یہ کافی دفعہ ہو چکا ہے، تو میں سوچنا چاہ رہا ہوں کہ کیوں ایسے. اسی خاص امام کے ساتھ اس طرح ہوا ہے یا الگ الگ آدمیوں کے ساتھ اس طرح ہوا ہے؟ الگ الگ اماموں کے ساتھ دیکھا ہے جو بات تھی، لیکن اور نمازوں کے وقت کہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید ان کے پاس وقت بعد میں بھی وہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن خاص مغرب کے وقت اذان ہو رہی ہے تو وہ مسجد چھوڑ کے جا رہے ہیں. اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ مجھے وضاحت کریں گے؟ ٹھیک ہے، انشاءاللہ کوشش کریں گے اس کے اوپر کوئی بات چیت کریں. اوکے، موسٹ ویلکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسے کرتے ہیں، جو سوال آئے ہیں ان کے جواب دے دیتے ہیں، اور پھر اگر وقت بچا تو باقی جو ہیں ان سوالوں کی طرف جائیں گے. The other question that was asked was regarding saying Merry Christmas، کہ ہم آیا میری کرسمس کہہ سکتے ہیں کرسچینز کو یا جو کرسمس سیلیبریٹ کر رہے ہیں یا نہیں، نمبر 1. اور دوسرا اسی سوال کا حصہ آپ نے یہ کہا کہ سکولز کے اندر فیسٹیوٹیز وغیرہ ہوتی ہیں تو اس کے اندر آیا مسلمان بچوں کو ان کی عبادت کے اندر حصہ لینا چاہیے یا نہیں، should they take part in the actual worship or not، یا اسی طرح ان کے اس قسم کے اسمبلیز وغیرہ کے اندر یا سٹوریز ان کو سیکھنی چاہیے یا نہیں، یا should you pull them out or not. تو پہلا حصہ میری کرسمس کہنے کا، تو یہ پچھلے سال بھی کسی نے پوچھا تھا اور اس کی میں نے تفصیل عرض کی تھی کہ اگر آپ انٹرنیٹ کے اوپر جائیں تو ہر چیز آپ کو بوتھ سائڈز ملے گی، کچھ کہیں گے نہیں، کچھ کہیں گے ہاں، کچھ کہیں گے یہ. بھائی آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے کسی کو میری کرسمس کہنے سے آپ کے دین پر کچھ اثر ہوا یا نہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں. علماء نے لکھا ہے کہ اگر آپ کسی کو میری کرسمس کہتے ہیں تو کیا وہ سننے والا یہ سمجھتا ہے کہ اب یہ کرسچین ہو گیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ کہ نہیں. اگر آپ کے سامنے ایک کرسچین ہے اور آپ نے جب اس کو میری کرسمس کہا تو اس کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی یہ شک ہوا کہ پہلے یہ عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے تھے، اب میری کرسمس کہنے سے اب عیسیٰ علیہ السلام کو یہ اللہ کا بیٹا مانتا ہے، کیا کسی کے ذہن کے اندر یہ بات آئے گی؟ آف کورس نو. اسی طریقے سے آپ اس کا الٹا سمجھ لیں کہ اگر ہماری عید کا موقع ہوتا ہے اور وہاں سے ہمارے یہاں غیر مسلم ہوتے ہیں، بیکاز آئی ورک ان این انوائرمنٹ کہ وہاں بہت سارے کچھ غیر مسلم بھی ہیں، اور عید کے موقع کے اوپر وہ مجھے کہتے ہیں کہ عید مبارک، تو مجھے کہتے ہیں عید مبارک، یو آر سیلیبریٹنگ عید ٹمارو، اینڈ آئی وڈ سے یس، اینڈ دے وڈ سے عید مبارک، اینڈ آئی وڈ سے تھینک یو ویری مچ. ان کے یہ کہنے سے، بیکاز اٹس سم تھنگ ٹو انڈرسٹینڈ، اس نے جب مجھے کہا کہ عید مبارک تو میرے دل میں کیا بات آئی؟ میرے دل میں آئی کہ ہی از جسٹ بینگ ریسپیکٹفل. آئی نو، مجھے پتہ ہے کہ دس پرسن ہیز ناٹ ایکسیپٹڈ اسلام بیکاز آف دیٹ. عید مبارک کہنے کی وجہ سے اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانا، اس نے اللہ کی ذات کو ایک نہیں مانا. اس کا جو پہلے سے عقیدہ تھا
اس کا جو پہلے سے عقیدہ تھا وہی عقیدہ ہے, اس کا جو پہلے سے بلیف تھا وہی بلیف ہے, اس کا بلیف نہیں بدلا. I know that, he knows that, and everybody else around, جتنے بھی وہاں ہیں, they all know that. نمبر 1. نمبر 2, اس کے عید مبارک مجھے کہنے سے مجھے بھی پتہ ہے, اس کو بھی پتہ ہے, باقی سب کو بھی پتہ ہے کہ اس نے اسلام کے کسی پرنسپل کو ایکسیپٹ نہیں کیا ہے. جو پہلے 2 منٹ پہلے اس کا عقیدہ تھا عید مبارک کہنے سے, اس کا وہی عقیدہ ہے. تو ایگزیکٹلی دا سیم. جب آپ, اور مجھے پتہ ہے کہ جب اس نے مجھے عید مبارک کہا تو he was just being polite, he was just being respectful to me. He still is not accepting my religion. اس نے میرے دین کو ابھی تک ایکسیپٹ نہیں کیا ہے. وہ تو صرف چونکہ میرا کولیگ ہے, اس نے کچھ بول دیے مجھے خوش کرنے کے لیے. تو اسی طریقے سے جب آپ کسی کو میری کرسمس کہتے ہیں تو آپ کسی عقیدے کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. یعنی ان کا عقیدہ جو ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں, یا عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ کروسیفائی کر دیا, آپ you don't accept any of them, you know that. اور that Christian who you're saying it to, he or she also knows that. ان کو بھی پتہ ہے کہ اس کے میری کرسمس کہنے سے اس نے ان میں سے کوئی ایک چیز کو ایکسیپٹ نہیں کیا ہے. You have not accepted any beliefs. You are still as you was believing عیسیٰ علیہ السلام is the نبی of اللہ. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں. عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت نے ان کو آسمانوں کی طرف بلایا تھا, اٹھا لیا تھا. He's been elevated to the skies and he will come closer to the day of judgment. یہ تمام ہمارے عقیدے ہیں. تو آپ کے یہ ایک بول کہنے سے, میری کرسمس کسی سے کہنے سے, آپ کے عقیدے پر اثر ہوا؟ نہیں. آپ کی عبادات پر اثر ہوا؟ نہیں. باقی آپ نے کیوں کہا؟ صرف as being polite. It's got nothing to do with beliefs. آپ کے بلیف سسٹم کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور جب آپ کی بلیف کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, آپ کا جو ایمان ہے, جس وقت آپ نے میری کرسمس کہہ دیا, آیا اس وقت نعوذ باللہ آپ کے دل کے اندر یہ بات آئی کہ عیسیٰ علیہ السلام ہو سکتا ہے خدا کے بیٹے؟ نہیں, یہ کبھی نہیں آیا. بلکہ آپ فلی اسی انداز کے اندر آپ کا مسلمان کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں, محترم رسول ہیں. وہ تو ایک بول دیا اگلے کو خوش کرنے کے لیے, اگلے کے احترام کے لیے. تو اس لیے یہ پوری تفصیل اس لیے بتلائی کیونکہ بعض لوگ آپ کے ذہن میں ڈالیں گے کہ بھائی وہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں اور کرسچین وہ کرسمس اس لیے مناتے ہیں, لہٰذا جب آپ میری کرسمس کہیں گے تو اس وقت گویا آپ نے یہ کہہ دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. نہیں بھائی, آپ نے تو کوئی اس طرح نہیں کہا. یہ تو خواہ مخواہ لمبی باتیں. آپ خود سوچ لو ایک منٹ کے لیے کہ thousands of Muslims, they greet each other with Merry Christmas. Does any of them when they are saying this, کوئی بھی ایک جس وقت وہ یہ کہتا ہے کہ میری کرسمس, اس کی ذہن کے اندر یہ بات آتی ہے کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ایکسیپٹ کرتا ہوں؟ Until today I have never ever come across anybody, and inshallah I will never come across anybody just میری کرسمس کہنے کی وجہ سے اس نے عیسیٰ علیہ السلام کو کا عقیدہ اس طرح اپنے وہ کرسچنز کا عقیدہ اپنا لیا ہو. تو اس لیے the reason I'm stressing this is as a polite gesture, احترام کے طور پر آپ کے جو کولیگز ہیں, آپ کے جو محلے کے اندر ہیں, if you want to say Merry Christmas to them, there's nothing wrong with that at all. اور علماء نے اس کے اوپر آپ دیکھیں فتوے کافی لکھے ہوئے ہیں اور پوری تفسیر, اس تمام تفسیر کا خلاصہ میں نے آپ کو بتلا دیا ہے. ہاں, پہلے زمانے کے اندر ایک شک لکھی ہوئی ہے, اور وہ میں ایک شبہ لوگوں جو علماء, کیونکہ مجھے پتہ ہے مفتیان حضرات بھی اس پروگرام کو سنتے ہیں, علماء بھی سنتے ہیں, بڑے سینئر علماء سنتے ہیں, بعض اوقات مجھے بتلاتے رہتے ہیں, تو ان کو میں اشارتاً اب جواب دے رہا ہوں کہ کتابوں کے اندر ایک شک لکھا تھا کہ پہلے زمانے کے اندر جو پارسی تھے جو آگ کی پوجا کرتے تھے, ان کا ایک خاص دن ہوتا تھا نہروان وغیرہ, تو اس کے بارے میں علماء نے یہ لکھا تھا کہ آپ ان کو نہ کہو, کیونکہ جب آپ وہاں کو ان کو کہتے ہیں پھر ان کے ساتھ اس میں شامل ہوتے ہیں ان کی عبادات کے اندر, تو وہ اس لیے منع کیا تھا. ورنہ اگر کوئی شخص اس انداز کے اندر کہے کہ ان کی عبادات کے اندر یا ان کے عقیدے کو ایکسیپٹ نہ کرے, there is nothing wrong with that at all. اور we know, ہم سب کو یقین ہے کہ جب آپ کہتے ہیں آپ نے ان کے عقیدے کو ایکسیپٹ نہیں کیا. ایک تو یہ بات ہوئی. اور دوسری بات کہ عبادات کے اندر آپ ان کی شامل نہیں ہوں گے. You're not going to be
involving in any of the worships. But what about listening to the story of Isa alayhi salam from a Christian perspective? That is allowed. آپ کا یعنی نبی پاک آپ کا سوال کہ ہم ان کے جو سٹوری ہے جو کرسچینز ہمیں سٹوری بتلاتے ہیں کہ ان کا عقیدہ یہ ہے، تو آیا ہم ان کی یہ سٹوری سن سکتے ہیں یا نہیں؟ جب وہ اپنی نیٹیویٹی سٹوری بتلاتے ہیں یا دکھاتے ہیں تو آیا ہم دیکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ یا بچوں کو الاؤ کرنا چاہیے یا نہیں؟ تو ایبسلیوٹلی الاؤ کرنا چاہیے. یو شوڈ. کیوں؟ کہ ان بچوں کے لیے ضروری ہے کہ ان کو پتہ چلے کہ ان کا عقیدہ کیا ہے. واٹ ڈو دے بلیو ان. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اٹس آلسو امپورٹنٹ کہ آپ ان بچوں کو ہمارے دین، ہمارے عقیدہ ہے وہ بھی بتلاویں، تاکہ ان کو پتہ چل جائے یہ حق ہے اور یہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے. وی ڈونٹ بلیو ان دیٹ. سو اٹس امپورٹنٹ کہ آپ ان کو بتلاویں کہ یہ ان کا عقیدہ ہے کرسچینز کا اور یہ مسلمانوں کا، اور دس از دا ون دیٹ وی آر گوئنگ ٹو اڈاپٹ. یہ ہم اپنائیں گے، یہ صحیح ہے اور یہ ہمارا صحیح اسلامی عقیدہ ہے. تو اس لیے یہ کہنا کہ ہم ان کو سٹوری سے بھی منع کریں گے، نہیں. اسی وجہ سے اگر آپ دیکھیں تو قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے ان کے عقائد کو بھی بیان کیا ہے تاکہ ہمیں ان کے عقائد پتہ چل جائیں، اور ہمارے پھر عقائد بتلائے ہیں پوری سورۃ مریم کے اندر تاکہ ہمیں اپنے عقائد بھی پتہ چل جائیں، اور تاکہ پھر مسلمان بچہ کہہ سکے یہ ان کا عقیدہ ہے لیکن آئی ڈونٹ بلیو ان دیٹ، یہ ہمارا عقیدہ ہے، دس از واٹ آئی ایم گوئنگ ٹو بلیو ان. خیر، اور کافی سوالات تھے، کسی اور موقع کے اوپر انشاءاللہ ان کا جواب دیں گے. ابھی وقت مختصر ہے اس لیے باقی معذرتاً سوالات رہ گئے ہیں، کیونکہ میرا دل ہوتا ہے کہ جو بھی سوال ہو اس کو تفصیل سے عرض کر دوں تاکہ آپ کو پورے طریقے سے سمجھ آ سکے. اسی کے ساتھ دعا کر لیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم. یا رب العالمین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی خیر کی دعائیں مانگی ہیں ان تمام کے اندر تو ہم سب کو حصہ نصیب فرما. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن چیزوں سے حفاظت اور پناہ مانگی ہے یا اللہ ان تمام چیزوں سے تو ہم سب کو پناہ اور حفاظت نصیب فرما. یا اللہ تو ہم سب کو دین کی سچی اور صحیح سمجھ نصیب فرما، دین پر استقامت نصیب فرما. اور یا اللہ جتنے بھی مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی بخشش اور مغفرت فرما. جتنے بھی بیمار ہیں یا اللہ سب بیماروں کو شفا نصیب فرما. اور یا رب العالمین جتنے بھی پریشان حال ہیں، جس قسم کی بھی پریشانی کے اندر ہیں یا اللہ سب کے پریشانیوں کو دور فرما. اور سب سے بڑی بات تیری رضامندی ہے یا اللہ تو ہم سب کو اپنی رضامندی نصیب فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.